دو نبی اقرار کر رہا ہے اپنے آپ کو تیار کر، میں گل خدا دی سنا گا. سو وی آر ہیئر ٹو لسن ٹو دا ورڈ آف گاڈ. اپنے دلوں کو ہم تیار کریں گے، اپنے کانوں کو اس کی طرف لگائیں گے. یسائی کی کتاب میں 50 باب میں وہاں ایک آیت ہے بڑی میرے لیے وہ بڑی بابرکت ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے اور میرا کان اپنی طرف لگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی طرح سنوں کہ خداوند کیا فرماتا ہے. So we are all like his disciples. We are here now to listen to him. کہ خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا کلام کرے گا. تو آئیں خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں پالوس رسول کا پہلا خط ہے کرنتھیوں کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی 18 سے 20 ہے. کوئی اونچی آواز میں وہیں بیٹھے بیٹھے اگر پڑھ سکتے ہیں تو پلیز ہیلپ می. حرام کاری سے بھاگو. جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر ہم حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح قدس کا مقدس ہے، مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. آمین. تھینک یو ویری مچ. یہاں پر آتا ہے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کریں. 3 دفعہ ریپیٹ کریں گے، 2 دفعہ. پہلے ہم کہیں گے تم خدا کا مقدس ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی طرف کم سے کم ایک جوڑا تو بن جائے. ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے، جیسے یہ 2 بھائی بیٹھے ہیں تو کیا کہیں گے ایک دوسرے کو؟ تم خدا کا مقدس. اب مقدس کیا ہے؟ مقدس کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا پرارتھنا کا گھر ہم نے نام رکھا ہوا ہے یہاں کا، تو وہ جگہ جہاں پر خدا کی عبادت کی جاتی ہے. اس کو بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن مقدس کا مطلب ہے جہاں خدا رہتا ہے، پاک جگہ. تو یہ مقدس کا مطلب ہے. سو کیوں نا فیس ون انادر، ایک دوسرے کی طرف دھیان کریں. جیسے ہی بیٹھیں تو کہیں کہ تم خدا کا مقدس ہو. 2 دفعہ کہیں. اونچی کہوں گی تو اچھا نہیں تھا تھوڑا. اب اس کو اور طریقے سے کہیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کو اور طریقے سے کہیں گے. ہاں جی. اور اب ہم کہیں گے ہم خدا کا مقدس ہیں. ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کیوں نہ کہیں ہم خدا کا. اور تیسری دفعہ کہیں گے، اشارہ کریں اپنی طرف، میں خدا کا. دوبارہ کہیں گے کیا میں اپنے آپ سے کہہ سکتا کہ واقعی ان فیکٹ ان ریالٹی I am a temple of God. I am a house of God. I am a dwelling place of my God. So یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں. سو یہ دعا کریں، خداوند ہمارے آسمانی باپ تیرے کلام کے لیے جو زندہ اور مؤثر ہے، اور تو آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے کلام کے باعث بات کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. اس ساری اچھی رفاقت کے لیے، اسٹیفن کے لیے، شالنی کے لیے، دیگر تمام عزیزوں کے لیے جو یہاں پر آتے ہیں رفاقت کرنے کے، سب کے لیے شکر. We pray that your presence, the presence of the Holy Spirit will fill this place. اور شیطان کی ہر تاثیر اور قوت کو ہم یسوع کے نام سے باندھ دیتے ہیں. چاہتے ہیں کہ تیرا عمل، تیری حضوری یہاں پر ہو. اپنے بندے کی مدد کر، میری کمزوری کو اپنے زور میں بدل، اور اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے حلیمی، فروتنی، محبت عطا فرما. پیارے مسیح کے پاک نام میں ہمیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ جب میں نے پیغام دیا تھا تو اسی حوالے میں سے میں نے ایک حصہ لیا تھا، اور وہ کیا تھا بھلا؟ یاد ہے؟ آخر میں کہیں لکھا ہے ہاں تم اپنے نہیں. کچھ سرچنگ نہیں ہے، اٹس ویری سرچنگ فریز. تم اپنے تو پھر کدے ہیں؟
پھر ہم کس کے ہیں؟ یہ سوال ہے نا. اور اگر اپنے نہیں تو کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ میں تو اپنا ہی، میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں. پاکستان میں پچھلے 4 سالوں میں ایک تحریک چلی کرو وومن سائڈ آف موومنٹ. اور تحریک کیا چلی؟ مائی باڈی، میرا جسم میری مرضی. ہاں، خواتین کی تھی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم خدا کے ہیں، اول تو بیسیکلی جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو وہ تو شروع ہی سے اپنا نہیں. کس نے بنایا مجھے؟ خدا نے بنایا ہے مجھے. جیسے وہ بچوں کو ہم گیت سکھایا کرتے تھے، کیا خدا نے بنایا مچھلی کو، تو خدا نے منو نہیں بنایا. اگر اس نے مجھے بنایا ہے تو پھر میں اپنا نہیں. تو خیر اس پہ میں نے تھوڑا سا بیان کیا تھا. اور ہمیں یہ سوچنا ہے، ہر مسیحی اگر ایماندار ہے، یہ بات بیسیکلی ہمیں جاننی ہے کہ پالوس رسول یہ خط کن کو لکھ رہا ہے. اس پر ہم نے غور کیا تھا. اس کا پہلا باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، ان مقدسوں کے نام، ایمانداروں کے نام جو کرنتھس میں ہیں، جو پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. نمبر 1، وہ پاک کیے گئے. Somebody has cleansed them, washed them, made holy. اور کیسے؟ یسوع مسیح کے قیمتی خون سے. Have you been washed؟ کیا میں دھویا گیا ہوں؟ داؤد نبی نہیں کہتا برے کاموں میں اپنے میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی تے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں. لیکن آگے چل کے وہ کہتا ہے مجھے دھو تو میں پاک صاف ہوں گا. کیسے دھوئے؟ کون دھوئے؟ اور یوحنا پہلا باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم نور میں چلیں تو ہماری آپس میں شراکت ہے. ہاں جی، اگر ہم نور میں چلیں تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں کتنے؟ تمام گناہوں سے، ایک آدھ سے نہیں، کسی بھی قسم کے گناہ کیوں نہ ہوں. ابھی جو زبور پڑھا گیا، بیٹی نے پڑھا تھا 103 زبور، وہاں پر ایک آیت ہے، وہاں پر یہ آئی کہ آئے میری جان خدا ان کو مبارک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تیری ساری بدکاری کو، لفظ کیا ہے؟ ساری، تھوڑی نہیں. From all of your sins he cleanses you and washes you. He makes you whole and holy. Whole بھی اور holy بھی، اس کی خوبی. تو خیر آج یہاں پر ایک سوال ہے اسی حوالے میں، اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ He's writing to the believers in Corinth. ایمانداروں کو لکھ رہا ہے، عام کرنتھس کے لوگوں کو نہیں لکھ رہا وہ، کیونکہ ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا. He didn't have any relationship with those people, didn't have any connection with those people. He only knew these people who have believed in Christ. جو مسیح پر کیا لے آئے تھے؟ ایمان لے آئے تھے، جو ایماندار بن گئے تھے، اور ایمان لانے سے مسیح کے خون سے دھل گئے اور پاک ہوئے. ان ایمانداروں کے نام جو پاک کیے گئے ہیں اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے. رسول ان کو کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، پنجابی میں آنکھوں پہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اور پنجابی میں کہا جائے تو یہ سادہ سی بات اور شاید تھوڑی سی آکورڈ سی لگے گی، لیکن جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو ڈیسنٹ لگتی ہے. کیا تم نہیں جانتے بھائی؟ دوسرے لفظوں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے. He is trying to remind them who they are, what their position is, whom they belong to. وہ کس کے ہیں وہ ان کو یاد دلانا. He is just trying to remind them ان کی حیثیت، ان کی جگہ، ان کا مقام، their position and status in the sight of God. تو مجھے اور آپ کو بھی جاننا ہے. کیا میں جانتا ہوں
دو جواب ہیں اس کے. 2 باتیں میں ان سے کہہ رہا ہے. نمبر 1 تم خدا کا مقدس ہو. ایوری ون, ایوری بلیور, ایوری پرسن, مین اینڈ وومن who has received Christ, he became his because he has purchased him. آگے چل کے آخر میں وہ کہتا ہے کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے. جس کی قیمت دی جائے وہ آپ کی نہیں ہو جاتی. آپ جاتے ہیں تو مال میں چیز کو خریدتے ہو یا گھر ہی خریدتے ہیں نیر نے اور انم نے خریدا تھوڑی دیر ہوئی وہ تو آڈا گیا کسی اور میں کیونکہ آپ نے قیمت دی ہے. یو ول کلیم دیٹ. اور جب خدا نے آپ کی قیمت دی ہے, جب اس نے مقبول کی قیمت دی ہے, اور قیمت کیا دی ہے؟ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک پاک اور بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے قیمتی بیش قیمت خون سے. سو وی آر ویری پریشیس ہے نا بھائی, ہیں کہ نہیں بھائی؟ جتنی کوئی قیمت دی جائے گی ویلیو اس چیز کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی. isn't that؟ اور اگر مسیح کا خون آپ کے لیے دیا گیا ہے, میرے لیے دیا گیا ہے, میں اسے خریدا گیا ہوں. اب ڈیٹیل ہو جائے گی نا زیادہ کہ کہاں سے خریدے گئے اور کیوں خریدے گئے اور کیسے خریدے گئے, اس میں نہیں جاتے. لیکن یاد رکھنا پہلی بات کیا ہے کہ تم خدا کا مقدس نو اٹ. اور مقدس کا مطلب اس کی طرف تھوڑا آتے ہیں. مقدس کا مطلب ہے وہ جگہ, میں دیکھ رہا تھا اس کو ڈکشنری میں, جس کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر پرستش کی جائے, عبادت کی جائے. یہ مخصوص نہیں تھی. اس میں مندر بھی ہو سکتے, مسجد بھی ہو, جہاں بھی کہیں کسی بھی معبود کی پرستش کی, جنت. لیکن خروج کی کتاب میں جب موسیٰ سے خدا نے کہا میرے لیے ایک مقدس بنا تاکہ میں اپنے لوگوں کے بیچ میں ان کے درمیان میں رہوں, تو ایک مخصوص لفظ ہو گیا خدا کے لوگوں کے لیے, بنی اسرائیل کے درمیان رہنے کے لیے. وہ مقدس جب مخصوص ہو گیا پھر ہیکل بن گئی. اور اس کے بعد پھر یہ میرے اور آپ کے لیے یہ ٹائٹل, یہ نام استعمال کیا جانے لگا, ہر ایماندار. سو ہم میں سے ہر ایک جس نے بھی مسیح کو قبول کیا ہے, اپنی زندگی اس کو دی ہے, وہ اس کا کیا بن گیا ہے؟ مقدس. اس کے رہنے کی جگہ, اس کی سکونت گاہ, ڈویلنگ پلیس آف گاڈ اینڈ دا ہولی اسپرٹ. وہ خدا کے پاک, وہ کہتا ہے نا, اسی لیے کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو؟ 3 باب میں اس کی 16 آیت میں وہ کہتا ہے. اور یہاں پر کہتا ہے تم روح القدس کا کیا ہو؟ مقدس. اور مکاشفہ 3:20 کے مطابق کیا ہے؟ میں دیکھ دروازے پر کھڑا, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں کیا کروں گا؟ باہر آؤں گا, میں اندر آؤں گا. اینڈ آئی ول abide with him, I will live in him, I will dwell there. اس کے ساتھ رہوں گا. کون کون ہو گیا پھر؟ خدا باپ ہو گیا, روح القدس ہو گیا, اور یسوع مسیح ہو گیا. سو ہم ہیں مقدس خدا کا. اور ایک کوالیفیکیشن لکھی ہے اس کی, کوالیفائی کر رہے اس کو, اور خدا کا مقدس پاک ہے. لکھا ہے کہیں انہیں آیتوں میں. تو خدا کا مقدس کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ بدن اور میرا نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم سب جانتے ہیں, شادی کی مثال ہے. جب لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی, پہلے تو ان کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کی خیال ہے کیا وکٹوریا؟ آپ سے پوچھا ہوں, آپ کی پہلے مرضی اپنی تھی؟ سنیا نہیں جا رہا ہے نا, ایسے تھا. چلو انم اور نیر سے پوچھ لیتے ہیں, کیوں نہیں؟ پہلے جب اکیلے تھے اپنی اپنی مرضی تھی نا, تو پھر وہ تو ٹھیک گل نہیں نا. کیونکہ جب آپ نکاح کے موقع پر کیا ہوتا ہے, پائی صاحب کیا پوچھتے ہیں؟ ہاں جی, ہاں قبول ہے کہ نہیں. وکٹوریا سے ان کی جو پرنسپل تو اس نے کہا, وکٹوریا ایک فکرہ بنائے. ان کا پروگرام جب ہو رہا تھا شادی سے پہلے واپس آنے کے لیے, تو انہوں نے کہا فکرہ بناؤ مقبول کے تعلق سے. اب ظاہر ہے جھجک دی, اس نے کہا نہیں پھر ایسے کہو میرے پیچھے, مقبول مجھے مقبول ہے. ہاں جی. سو جب شادی ہوتی ہے
تو پھر اپنی مرضی ان دونوں کی ختم ہو گئی. جیسے کلام کہتا ہے کہ بیوی اپنے بدن کی کیا نہیں مختار نہیں, اور نہ خامند اپنے بدن کا مختار ہے. یاد رکھو سانو ہوں یہ اکھن دی لوڑ کے ہوں تو بہت بڑھے ہو گئے تو یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح خدا کے ساتھ جب مسیح یسوع کے وسیلے میرا اور آپ کا رشتہ قائم ہو گیا تو ہم خدا کا کیا بن گئے ہیں؟ خدا کا مقدس بن گئے. اب ہم اپنی من مرضی نہیں کر سکتے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. اور پالوس رسول رومیوں 12 میں اس کی دوسری آیت میں کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ بھی ہو, پاک بھی ہو اور خدا کو What about us? مقبول کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بدن جو ہے اب یہ میرا نہیں ہے. میں اس بدن کے وسیلے اپنی مرضی, اپنی خواہشات, اپنی آرزوؤں کو پورا نہیں کر سکتا. I shouldn't be doing that. فرض کریں آپ کوئی جانور خریدتے ہیں تو وہ جانور سے کیا توقع کرتے ہیں؟ جہاں آپ اس کو باندھے وہیں رہے, ہے نا. وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے. پرانے وقتوں میں غلام ہوتے تھے نا, جیسے یوسف کی بات کر لو, غلام تھا نا, 44 نے خرید لیا تو اس کو کس کی مرضی کرنی تھی, اپنے کے 44 کی. میں اور آپ بھی خریدے گئے ہیں گو محبت میں, اس نے ہمیں خریدا ہے تو بھی اب ہم اپنے نہیں بلکہ اس کے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو خریدا ہے. مقدس کے 2 معنی ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, وہ جگہ, وہ مقام, وہ چیز نئی جگہ اور مقام کی بات ہی کرتے ہیں جہاں پر خدا کی عبادت پرستش کی جائے. اس کا دوسرا مطلب میں دیکھ رہا تھا ڈکشنری میں, ٹیمپل, انگلش کے لفظوں کی میں بات کر رہا ہوں. ٹیمپل ہے یہ جگہ جو درمیان میں ہے, کان اور آنکھ کے درمیان کی یہ جگہ, جسے شاید اردو میں کن پٹی کہتے ہیں, ہے نا. انگلش میں I don't know what they say. لیکن یہ جو درمیانی حصہ ہے اس کا مطلب ہے 2 چیزیں کنیکٹڈ ہیں یہاں پر, میری آنکھ اور میرا کان. تو ٹیمپل means where I hear the voice of God. کان سنے گا کہ نہیں؟ اور پھر جیسے صاحب نے کہا خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. تو میں اور آپ بھی اس کے لوگ ہیں, ہم اس کا مقدس ہیں. میرا کام کیا ہے؟ خدا ان کی آواز کو سننا. جیسے میں وہ آیت کوٹ کی میں نے کہ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے اور میرا کان اب ادھر. تقریباً میں ہر روز جب میں صبح اٹھتا ہوں تو اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں, یاد کرتا ہوں کہ خدا تھینک یو, یو ہیو میڈ می, یو ہیو اویکن می that I may hear your voice as a disciple. جیسے شاگرد ہوتے ہوئے تیری آواز کو سنے. تو دوسری بات کیا ہے؟ آنکھ. آنکھ سے کیا؟ دیکھنا. خدا کو دیکھنا بھی ہے, دیکھ سکتے ہیں اس کو. خدا یسوع نے کیا کہا جب فلپرس نے سوال کیا کہ خدا باپ کو ہمیں دکھا, تو خدا یسوع نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو کیا ظاہر کیا. تو ہم خدا کی آواز کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کو دیکھتے بھی. تو خدا کرے کہ ہم ان 2 باتوں کو جانیں. کیا تم نہیں جانتے؟ نمبر 1 تم خدا کا مقدس ہو. میں اور آپ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں. پھر میں یاد دلا سکوں اپنے آپ کو میں خدا کا مقدس ہوں. خدا میرے اندر بستا ہے, سکونت کرتا ہے, ہمارے درمیان رہتا ہے. تو اگر خدا ہے میرے اندر تو کلام یہ کہتا ہے جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. سو ہم خدا کی حضوری, خدا ہمارے درمیان ہمارے اندر رہتا ہے, اس لیے ہم اپنے نہیں, اب ہم اس کے ہیں. اور اس لیے اب ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق, جس نے ہمیں خریدا, جس نے ہمیں لیا ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, جو ہمارے اندر رہتا ہے, اس کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے.
खुदावंद यीशु ने गेतसेमनी में क्या कहा, जब उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हो तो ये प्याला मुझसे, लेकिन तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। मैं सोचता हूँ कि चूँकि हम भी ईमानदार हैं, जैसे पौलुस इन ईमानदार को लिखता हूँ, उनको याद दिलाता है, वो मुझे और आपको भी याद दिलाता है, मकबूल, यू आर नॉट योर ओन, यू कैन नॉट लिव फॉर योर सेल्फ नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन। जब से तूने मसीह को कबूल किया है, तू अपना नहीं, तू खुदावंद का है। तो जब खुदावंद का है तो उसकी मर्जी के मुताबिक मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारनी है और उसके लिए ज़िंदगी गुजारनी है। तो खुदा हमें तौफीक दे कि हम ऐसा ही कर पाएँ, खुदा के मक़दस होने को साबित करें कि हम उसका मक़दस हैं, और साबित करें कि अब हम अपने नहीं उसके हैं। खुदा हमें तौफीक दे। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें। खुदा हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने बेटे के वसीले उसका कीमती खून देकर हमें ख़रीदा है, अपने बनाया है, और शुक्र करते हैं कि तू हमारे अंदर, हमारे बीच में, हमारे दरमियान सुकूनत करता है। तौफीक बख्श, हमारी कमियां घाटों को मुआफ़ कर, तौफीक दे के हम अपने बदनों से तेरा जायज़ा करें, और ये बदन खुदा तेरे जलाल के लिए और तेरे काम के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। इस रफ़ाकत को, संगत को बरकत दे, हमें बढ़ा, हमें तरक्की दे, हमारे ख़ानदानों पर तेरे पर फैले रहें। हर एक की हिफाजत का, तेरी सलामती और तेरी बरकत, तेरी हिफाजत एंड प्रोटेक्शन प्रोविजन हमें हासिल होती रहे, यीशु मसीह के पाक नाम में।